رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومنهم اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یستمع الیک جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی بات حتی اذا خرجوا یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کی مجلس سے قالوا للذین تو کہتے ہیں ان لوگوں سے اوتوا العلم جنہیں علم عطا کیا گیا ماذا قال آنفا کہ کیا کہا اس شخص نے ابھی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر واتبعوا اہواءہم اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو پا لیا زادہم ہدی اللہ بڑھا دیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کو وآتاہم تقواہم اور اللہ عطا کرتے ہیں انہیں ان کی پرہیزگاری فَهَلْ يَنْظُرُونَ پس کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں إِلَّا السَّاعَةَ قیامت کا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً کہ وہ آ جائے ان پر اچانک فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا پس تحقیق آ چکی قیامت کی نشانیاں فَأَنَّىٰ لَهُمْ پس کہاں ہے ان کے لیے اذا جاءتهم جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی ذکراہم ان کا نصیحت حاصل کرنا فَاعْلَمْ پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے انہو بے شک شان یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ واستغفر لذنبک اور آپ بخشش طلب کیجئے اپنی خطا کے لیے وللمؤمنین اور ایمان والے مردوں کے لیے والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کے لیے واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں متقلبکم تمہارے پلٹنے کی جگہ کو بھی ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کو بھی عقیدہ کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں بنتی ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوع میں بھی اللہ پاک نے یہی تقسیم فرمائی اور اس رکوع کے اندر بھی اللہ نے اسی تقسیم کو پیش نظر رکھا عقیدہ کے اعتبار سے بعض لوگ وہ ہیں جو زبان سے بھی اللہ کی ذات کو تمام ایمانیات کو تسلیم کرتے ہیں اور دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں اسی کو ہمارے ایمان مجمل کے اندر فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسی کی تصدیق کرنا یہ ہے ایمان اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرتا ہے میں نہیں مانتا اور دل سے بھی انکار کرتا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے ایک تیسرا طبقہ ہے جو زبان سے تو کہہ دیتا ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کا دل ساتھ نہیں دیتا اندر سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شریعت کی اصطلاح میں اسے منافق کہا جاتا ہے یہ تین طبقات اللہ نے
سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں بھی ذکر فرمائے، اس رکوع میں بھی اللہ پاک نے اس سے پچھلی آیات آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ نے ایمان والوں کا اور کافروں کا تقابل پیش کیا، تو کافروں کا بھی ذکر فرما دیا، ایمان والوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اب منافقین کی جہاں اور بہت ساری بری عادات تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں آتے ہیں تو سامنے آ کر اس انداز میں بیٹھتے گویا سب سے زیادہ آپ کے فرمانبردار یہی ہیں اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی بات کو سننے والے بھی یہی ہیں۔ باقی صحابہ تو کہاں ان کے مقابلے میں اتنے بزرگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، خوب کان لگا کر یوں کر رہے ہوتے ہیں جیسے یوں محسوس ہو کہ ایک ایک بات کو یہ سن رہے، کوئی بات ضائع نہیں ہونے دیتے۔ حالانکہ انہوں نے غافل اس قدر ہوتے تھے کہ کوئی ایک بات بھی سنی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں ذکر فرمایا، فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ایک ہے سماع سننا اور ایک ہے استماع کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ یہی اللہ پاک نے نماز کے متعلق جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور اگر آواز نہیں بھی آ رہی امام کی تو تب بھی کیا رہو جی، خاموش رہو۔ اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ اور سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی اللہ نے یہی استماع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو فرمایا ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں الیکا، آپ کی بات، آپ کی طرف، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ لوگ نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے، آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ کہنے لگتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم عطا کیا گیا، اہل علم سے باہر گلی میں کھڑے ہو کر پھر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی اندر اس شخص نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کہی ہیں۔ اب اگر سنی ہوتی تو انہیں باہر جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں، بس صرف دکھانے کو کام ایسے کیے ہوئے تھے۔ حالانکہ آپس میں متعدد روایات میں آتا ہے منافقین جب آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو یوں چوٹیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں، کوڑیاں مار رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کو، وہ دیکھو، کوئی بھی بات ہوتی تو تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں کرنے والا سن کچھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب باہر نکلتے تو یہ علم سے جا کر پوچھتے ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے اس شخص نے ابھی۔ اللہ فرما رہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ اب اس آیت کریمہ میں نصیحت کے سننے کا ذکر موجود ہے۔ آج میں بول رہا ہوں، آپ تمام حضرات سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ سننا یاد رکھیں، یہ نصیحت کے اعتبار سے پہلی ذمہ داری ہے کسی بھی انسان کی۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کسی بھی نصیحت کے سامنے انسان پر 5 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نصیحت، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تو اس نصیحت کے موقع پر کسی بھی انسان پر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 5۔ نمبر 1، غور سے سننا۔ جب سن لیا، دوسرا کام اس نصیحت میں غور و فکر کر کے اسے سمجھنا۔ جب سمجھ بھی لیا اچھی طرح، نمبر 3، اس نصیحت کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ کہیں بھول نہ جائے۔ جب یاد بھی کر لیا تو چوتھا کام یہ ہے اس نصیحت پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔
جب خود عمل کر لیا تو پانچواں کام یہ ہے پھر دوسروں تک بھی اس نصیحت کو پہنچانا. یہ کام اگر 5 نصیحت کے اعتبار سے کوئی بھی شخص کرنے کی عادت بنا لے وہ کبھی دنیا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا. تو بہرحال منافقین کی طرح نہ ہو کہ جنہوں نے پہلا کام ہی نہیں کیا، سنا ہی نہیں، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں ایک طبقہ تھا یہ ایمان کا. اللہ فرما رہے والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو پا لیا، زادہم ہدی، اللہ قدردان ہیں بڑے، اللہ پاک ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. پہلا قدم رکھنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، اگلے قدم کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ کس کا کام ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے راستہ کے اندر، ہمارے بارے میں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں. تو یہی معنی یہ ہوئی. فرمایا جن لوگوں نے ہدایت کو پا لیا، زادہم، اللہ بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، ہدن، ان کے لیے ہدایت کو، وآتاہم تقواہم، صرف ہدایت ہی نہیں بڑھتی، اللہ انہیں گناہوں سے بچا کے انہیں پرہیزگاری بھی عطا کر دیتے ہیں، تقوی بھی عطا کر دیتے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں پھر کفار کی مذمت آ گئی کہ اب اتنا واضح دین، ایک ایک بات ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اب اس کے باوجود بھی یہ لوگ دین کو قبول نہیں کر رہے، تو انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا. اگر انہیں یہ صاف دین بھی قبول نہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پر بھی یہ ایمان لانے کو تیار نہیں، تو پھر انہیں قیامت کا انتظار ہے، قیامت آئے گی تو یہ مانیں گے. فرمایا ان تأتیہم بغتہ، انہیں قیامت کا انتظار ہے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ قیامت کی اگرچہ خبریں اس اعتبار سے تو موجود ہیں کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب تو یہاں تک فرما دیا، ایک موقع پر جیسے آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، قیامت ابھی آئی تو نہیں لیکن نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. انہی میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بھی ہے. حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایک موقع پر یوں اپنی یہ 2 انگلیاں کھڑی فرمائی، شہادت کی اور درمیان والی، فرمایا انا والساعۃ، انا والساعۃ کہاتین، درمیان والی انگلی پر اپنی طرف اشارہ فرمایا اور شہادت کی انگلی سے قیامت کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں ایسے ہم دونوں بھی، بس مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا شہادت کی انگلی سے یہ انگلی آگے بڑھی ہوئی، بس اتنا ٹائم رہ گیا قیامت کے آنے میں میرے بعد. تو حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قرآن کا نزول یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ آخری امت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں، یہ ایک مستقل باب ہے احادیث کے اندر. آپ علیہ السلام نے بے شمار نشانیاں بیان فرمائی، ایک ان میں سے یہ بھی ہے، فرمایا قیامت کے قریب میں اللہ پاک علم اٹھا لیں گے. اب علم اٹھے گا کیسے؟ حالانکہ پڑھنا پڑھانا تو آج بھی چل رہا ہے. فرمایا ایک حدیث میں اس کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، اور آج آئے دن علماء کی شہادتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آہستہ آہستہ حق علماء کیا ہو رہے ہیں؟ اٹھ رہے ہیں. باقی پڑھنا پڑھانا یاد رکھیے یہ صرف علم نہیں ہے، علم تب بنے گا کہ جب یہ علم اس پر عمل بھی ہو. ابھی جیسے آپ کے سامنے آ چکی بات کہ سننے کے بعد صرف سننا سنانا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جب عمل ختم ہو جائے گا تو علم کا وجود بھی ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو بعد میں فرمایا یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک. فقد جاء اشراطها، بس تحقیق آ چکی قیامت کی نشانیاں.
فَأَنَّا لَهُمْ پس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ جائے گی قیامت ان پر ذکراہم نصیحت حاصل کرنا. فرمایا یہ قیامت کے انتظار میں ہے کہ قیامت آئے گی جو کلمہ پڑھیں گے. جب قیامت آ جائے گی ان کے پاس تو ان کے پاس نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوگا. اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر دو باتوں کی تعلیم ارشاد فرمائی. فرمایا پہلی بات فَعْلَمْ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے. یہ بطور یاد دہانی کے یہ جملہ کہا گیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کو پہلے سے ازبر تھا یہ معاملہ. حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں کسی نبی کی ذات میں کوتاہی اس اعتبار سے موجود ہی نہیں تھی، لیکن یاد دہانی کے طور پر فرمایا جان لیجئے انہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر کون ہے. سمجھا دی یہ بات کہ سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے. پہلے یہ بات جو ہے بٹھا لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اور دوسرا کام اگلے جملے کی میں وضاحت کرتا ہوں لیکن پہلے بات کو سمجھ لیں. توحید کے بعد دوسرا کام فرمایا اس سے پہلے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان پر اپنے رب سے کیا کر لیجیے معافی مانگ لیجیے استغفار. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابلیس کہنے لگا کہ مجھے لوگوں نے دو چیزوں سے ہلاک کیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ کی صدا اللہ کا ذکر اور نمبر دو فرمایا استغفار. جب یہ دو چیزیں لوگ کرتے ہیں تو میں وہاں سے میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی، مجھے وہاں سے نکل کر بھاگنا پڑتا ہے. اور پھر کہنے لگا بدلے میں نے بھی دو چیزوں میں لوگوں کو مبتلا کر دیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک جس کا یہاں بھی ذکر آیا، میں نے ان لوگوں کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے. میں نے ان لوگوں کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے. وہ خواہش کے پیچھے پڑ کر اس قدر جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہیں حقیقت کی سمجھ ہی نہیں. اور دوسری چیز فرمایا بدعت کے پیچھے میں نے لگا دی ہے. اب بدعت ہے کیا؟ کل بھی کچھ اشارے میں نے اس حوالے سے کر دیے ہیں. بدعت ہر وہ کام ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ظاہراً دکھنے میں اچھا ہی کیوں نہ ہو وہ بدعت کے زمرے میں ہے. لیکن بدعت کی ایک خاصیت ہے کہ بدعت کرنے والا بدعتی کبھی بھی اسے برا نہیں سمجھتا، کبھی بھی اسے برا. نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ایک کام سے ابتدا کرتا ہے، انتہا اس کی گمراہی پر ہوتی ہے، وہ کبھی توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اللہ پاک بدعت سے بھی خواہشات کی پیروی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بارہ فرمایا جان لیجیے کہ بے شک عبادت کے لائق نہیں کوئی مگر اللہ. واستغفر لذنبک اور استغفار کیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطا کے لیے. حالانکہ نبی تو خطا سے معصوم ہے، تو پھر اس جملے کا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز میرے آپ کے حق میں گناہ نہیں ہے، نبی کو جب اللہ اتنا قرب عطا کرتے ہیں تو اللہ اس چیز پر بھی نبی کی گرفت فرماتے ہیں جو گناہ نہیں ہے، جو شریعت کی اصطلاح میں گناہ نہیں ہے، چونکہ گناہ سے معصوم ہے انبیاء. لیکن ایسا عمل جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، ایک عام آدمی کرے تو اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن نبی سے ہو جائے تو اللہ نبی کی اس پر بھی کیا فرماتے ہیں. جیسے پارہ نمبر 30 میں سورہ عبس آپ علیہ السلام مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سرداروں کے ساتھ. اتنے میں ایک صحابی نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کو متوجہ کرنا چاہا تو اللہ کے محبوب نے فطرت انسانی کے اعتبار سے ناگوار فرمایا کہ میں اس وقت ایک عام میٹنگ میں موجود ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ تو اپنا بندہ تھا، اسے اس وقت آ کر مجھے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیے گا. اور یہ فطرت انسانی میں داخل ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے جب اس بات کا اظہار فرمایا تو اللہ نے سورت اتار کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر بھی تنبیہ فرمائی. عبس وتولی، اے میرے محبوب آپ نے رخ مبارک پھیر لیا اور اس کے آنے پر ناگواری کا اظہار فرمایا، مجھ رب کو یہ پسند نہیں ہے. تو گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تنبیہ آ گئی.
تو اس بات کے لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو جو عمل مجھے آپ کو پسند نہیں ہے آپ کی ذات مبارک سے، آپ ان پر بھی کیا کر لیجیے، معافی۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نے ایک اور بات فرمایا نہیں، ذنب کا اطلاق بالکل نسبت نبی کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہاں کیا مراد ہے کہ نبی اپنی گناہ کے لیے معافی مانگیے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام جہاں نبی ہیں وہیں پر ایک جماعت کے امیر بھی ہیں، اور بسا اوقات غلطی شاگرد کرتے ہیں، جماعت کرتی ہے، تو اس کی سزا جو ہے امیر کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کلاس کے اندر اگر شاگرد غلطی کرے تو استاد کی بھی سرزنش کی جاتی ہے، جماعت اگر غلطی کرے تو استاد امیر کی بھی جو ہے سرزنش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر قتل ہو گیا ناجائز، جو قتل حق نہیں تھا، ناحق قتل ہوا۔ حضور علیہ السلام کو جب علم ہوا تو اللہ کے محبوب نے یہ جملہ ادا فرمایا زبان مبارک سے، اے اللہ میری گرفت نہ فرمانا، اس عمل کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالد کی خطا ہے، اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابی کی غلطی پر حضور اپنے لیے بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ تو فرمایا استغفار کیجیے اپنی خطا کے لیے بھی، وللمؤمنین ایمان والوں کے لیے بھی، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ، مراد اس سے دنیا بھی برزخ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جہاں سے تم نے پلٹ کر اگلے جہان کی طرف جانا ہے، وَمَثْوَاكُمْ، اور پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت یا جہنم، اللہ اسے بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔